سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت کیا نیچے آئے گی ڈیفینیٹلی آئے گی. کیسے آئے گی؟ نہیں جب پیسے آئیں گے تو آئے گی, اور کیسے آئے گی. لیکن یہ جو آئی ایم ایف سے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تو مفتیٰ صاحب پہ یقین نہیں کرتا. وہ معصوم آدمی ہے بچوں کی طرح. ان کا ایک دو دن میں ایک دن گزر گیا, ایک دن اور گزر جائے گا, کل ہمارا پروگرام ہے. میرا اندازہ, اللہ کرے غلط ہو, کل بھی میں نے خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو, کیونکہ اگر میرا اندازہ صحیح ہو تو ملک کے فائدے میں تو نہیں ہے نا. جی شوکت ترین صاحب یہی کہہ رہے ہیں. وہ تو شوکت ترین صاحب تو ایکسپرٹ ہیں, ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں. آپ نے تو ان کی چال ڈال دیکھی, اس سے اندازہ لگایا کہ یہ بہت ہی معصوم ہے. لیکن جب چین نے دے دیے پیسے, اس کا مطلب ہے کہ چینی جو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہو جائے گا. وہ شرطیں کچھ اور منوا لیں گے. جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط نہیں مانی جا سکتی, اڈے تو نہیں دیے جا سکتے. کسی نے دیے تو بھگت لے گا. کشمیر پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نہیں, وہ کشمیر پہ کریں گے کچھ نہیں کیا. خان صاحب نے کیا کیا کشمیر پہ؟ بات کرتے تھے ذرا دھڑلے سے, یہ ضرور ہے. اور مطلب یہ کہ مودی سے مروب نہیں تھے. مروب تو خیر وہ کسی سے بھی نہیں ہے. مروب تو صلاح الدین ایوبی بھی آ جائے تو اس کو کہیں گے میرا نائب صدر بن جائے. ہاں جی. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا پاکستان کا؟ ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے. لیکن دیکھیں نا, یہ تماشا اس طرح نہیں جاری رہنا چاہیے. شبر زیادہ ٹھیک کہتے ہیں, $8 بلین کے امپورٹ, $30 بلین کی ہم نے کاریں چند برس میں اور موبائل منگوائے ہیں. یہ ملک اس کا متحمل ہے. اور دکاندار کیا کہہ رہے تھے جی 9 بجے دکانیں نہیں بند کریں گے. میں کہتا ہوں 9 بجے نہیں, 7 بجے بند ہونی چاہیے, سورج غروب ہونے کے ساتھ بند ہونی چاہیے. بھائی جس ملک میں اتنا, اور اس کی راشننگ ہونی چاہیے فیول کی, پٹرول کی. یعنی بسوں والوں کو تو دیں, ٹرکوں والوں کو تو دیں, جن کو ضرورت ہے ان کو تو دیں نا. ظاہر ریلوے کو تو دیں گے. جو کاریں لیے پھرتے ہیں شام کو سیر کرنے کے لیے دامن کھو جاتے ہیں, نہ جائیں نا جی, کم جائیں. اور جانا ہے مری جانا ہے, سوا جانا ہے, کاغان جانا ہے, جائیں. تو وہ اس کے لیے سسٹم وضع کیا جا سکتا ہے. بسوں میں جائیں لوگ, اچھی بسوں میں جائیں, اچھی ویگنوں میں جائیں. جب فیول نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ذرا اوائڈ کریں. ابھی کچھ دن مجھے دیں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیول پورا ہم اب سارا پیدا کر سکتے ہیں. چلیں تھوڑا سا ہنٹ تو دیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں تک جائے گی ابھی فردر, کہاں تک؟ نہیں وہ میں نہیں جانتا, مجھے معلوم نہیں. شبر زیدی صاحب کو آج میں سن رہی تھی ہمارے چینل پر, وہ بات کر رہے تھے ہارون صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ معیشت کے حوالے سے ہم 10 سوال کر کے 10 جواب دے سکتے ہیں. فائنل سلوشن یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف فوری طور پہ جانا ہوگا, ادروائز کوئی راستہ نہیں. دیکھیے نا, ایک بات تو ثابت ہو گئی نا, عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا اور شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ بھائی یہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے, اس کو ڈیریل نہ کریں. اب یہ آ گئے ہیں جی, اب کیا کہا آج رانا ثناء اللہ نے, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں عمران خان کا فرنٹ مین نکلتا. اور رانا صاحب خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں نواز شریف نکلتا ہے, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں حمزہ نکلتا ہے, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں شہباز شریف نکلتا ہے, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مریم نکلتی ہیں, جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں زرداری صاحب نکلتے ہیں. عمران خان کے ساتھیوں نے جس نے کرپشن کی ہے وہ نام سب لوگ لے ہی رہے ہیں, سب پتہ ہے, سب پکڑے ان کو, کسی نے روکا. اور ہاتھ ڈالتے کیا مطلب ہے, پکڑے مقدمہ بنائے نا, مقدمہ بنائے نا. آپ تو اتنی اجلت میں تھے کہ نیب کے دانت ایک خراب تھا, 32 کا 32 ہی نکال دیا. ویسے وہ اس کے 32 دانت نکالنے پر مونس سلائی نے حمایت کی ہے کہ اچھا کیا پوری 32 ہی نکال دی. کیوں نہ حمایت کریں, ساری اشرافیہ حمایت کرے گی. اچھا ویسے مونس سلائی صاحب بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں خان صاحب کے, کہ بڑا خان صاحب کے قریبی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی کوئی یہ اشرافیہ کا کام نہیں ہے کہ اسے سزا دی. اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اعجاز الحق صاحب ایک اور معصوم آدمی ہیں, بادشاہ آدمی ہیں, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ غلط بیانی کرتے ہیں, لیکن خوش فہم بہت ہیں, خواب و خیال کی دنیا, بادلوں میں بسیرا کرتے ہیں, خیال و خواب کی جنتیں بساتے ہیں. بس ایک عثمان بزداریاں جنہیں آپ معصوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کرتے اور ان کی بات کو اگنور بھی نہیں آپ کرتے. باقی سب عثمان بزدار میں تو اچھا عثمان بزدار کہاں سے آ گیا اس میں؟ آپ یہ چاہتے ہیں سب کو معصوم کہہ دیتے ہیں آپ, ان کے خلاف رہتے ہیں. معصوم ہے نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. عثمان بزدار معصوم ہے, بولتے نہیں ان کو, چھوڑو پڑے اس کو, بریک لے لو یار. کافی کل ہم نے اس پہ بات کر لی, کافی ہے.
دو مہینے کے لیے کافی ہے. میں ویسے جاؤں گا ڈیرہ غازی خان, اچھا میری ذرا صحت ٹھیک ہو جائے, واک شاک شروع کرنے والا ہوں میں جاؤں گا ڈیرہ غازی خان, اس کے سارے کارنامے جو ہیں وہ آن ریکارڈ لاؤں گا ثبوت کے ساتھ. کمر کس لی ہے آپ نے. نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے اس نے 3.5 سال برباد کیا ہے صوبے کو, اس کو معاف تو نہیں کیا. چلیے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معیشت کی بہتری کیا روس کے ساتھ تیل, گندم اور تعلقات کے حوالے سے مشروط ہے, اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہوا اور اب پارلیمانی کمیٹی کا بھی ہونے جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے اعتماد میں لیا جائے گا ارکان کو, اس کے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت کی بہتری کے حوالے سے ہارون صاحب, روس سے تعلقات کتنے مشروط ہو سکتے ہیں گندم تیل کے حوالے سے؟ مشروط کا کیا مطلب ہے؟ ایک بالکل سادہ بات ہے. یہ اپنا آئی ایم ایف کی ساری باتیں مان لیتے, فرض کی صرف ایک بات ان سے منوا لیتے کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے, کتنے بچت ہوتی؟ کین یو امیجن؟ میں تو آج حساب لگایا اس دن روی میں نے کہہ دیا $2 بلین, $6 بلین, $6 بلین. اور اگر شبر زیدی کا فارمولہ مان لیا جائے کہ $8 بلین کی برآمدات کم کر دی جائیں, ایف بی آر کو تو ٹھیک کسی نے کرنا نہیں ہے, یہ تو مالداروں کے مفادات کے لیے نگہبان ہیں سارے. عمران خان نہیں کر سکے تو یہ کیا خاک کریں گے؟ جی انہوں نے کچھ امپرومنٹ کی تھی البتہ. تو کرائسس ختم. $6 بلین کی اگر آپ کی تیل کی بچت ہو جائے, کرائسس ختم. $8 بلین کی درآمدات کم کر دیں. سلو تو اکانومی اس سے ہوگی, ٹیکس کلیکشن پہ بھی فرق پڑے گا, ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, فائدے. اتنے سمپل کوئی چیز نہیں ہوتی, ساری دنیا اکانومی میں سب چیزیں جڑیں. اس سے پھر یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پہ. جب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, پھر یہ سینٹرل ایشیا میں آپ کا رول بڑھ جائے گا. دیکھیں نا, ترکی روس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, امریکہ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, یورپ سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, ڈٹ کے بات بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا ہے, پاکستان کی جغرافیہ اہمیت اسی طرح غیر معمولی ہے جس طرح ترکی کی غیر معمولی جی. صرف یہ ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے. گندم کتنا بڑا غلام کبھی نہیں رہے. گندم تو ہم پیدا کر سکتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گندم کا. آج اگر 4 مہینے باقی ہیں, ان کو انسینٹو دیں, جو آپ خریدیں گے 46-47 روپے 48 روپے من, اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ انہی سے خرید. وہ سبسڈی آپ ان کو دے دیں نا, آپ خرید لیں ان سے, حکومت خرید لے. مطلب فرض کیجئے 2600 روپے یا 2800 روپے. کوئی تو ایکسپرٹ فارمولہ بناتا ہے نا, یہ ٹاک شوز میں نہیں بنتے فارمولے. ان کو کھاد کچھ سستی دے دیں, کوئی بجلی سستی دے, کچھ کریں تو وہ زیادہ گندم اگا دیں گے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ دنیا کی سب سے فرٹائل لینڈ ہے, دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں سے زمین ہے. صحیح. کوئی ان کو انسینٹو دے, ابھی سے پلان کرے تو آنے والے گندم جو ہے. اور دوسری بات یہ سمگلنگ کی کیسے اجازت ہے جی؟ ٹرک جاتا ہے, وہ 1-2 پل ہے یہ خیر آباد کا, اسے ٹرک کیسے گزر جاتا ہے؟ وہ 20 فوجی چاہیے, 20. ٹھیک ہے, وہ بھی بدلتے رہیں, ان کو بھی بدلتے رہیں. انٹیلیجنس کا نیٹ ورک چاہیے. وہ ادھر ادھر سے بھی بعض جگہ سے, ادھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے بھی کرتے ہیں, وزیرستان کی طرف. ٹھیک ہے, اس کا بندوبست کریں اگر سمگلنگ نہ. اور دوسری بات میں نے بار بار کہی ہے کہ 10% گندم تو ہم ضائع کرتے ہیں. سوال یہ ہے, گندم کا چھلکا اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وہ چھلکا دیکھو, کچھ چھلکے ہوتے ہیں پھینکنے کے لیے, مالٹے کا چھلکا آپ کھاتے تو نہیں, اس کا بھی ویسے مصرف ہے. ضائع کوئی قدرت چیز نہیں کرتی. میں ایک دفعہ ایک گھر میں گیا تو انہوں نے کہا یہ کباب ہے, بڑے اچھے کباب. یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ توری کے چھلکے کے ہیں. اور گندم تو وٹامن ہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. 10% کس خوشی میں؟ کہ نان پہ پابندی ہونی چاہیے. پابندی کے مراد یہ نہیں ہے کہ حکومت پولیس والا جائے اور اس کو نان نہ لگا. ایجوکیٹ کریں قوم کو, بتائیں وہ بھائی یہ جب برا اس میں سے نکال دیا جاتا ہے, یہ افغانی روٹی کی کیا اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں. چلے لاسٹ منٹ ہے ارون صاحب, لاسٹ منٹ. بھائی اس کو انسینٹو دیں, اس کو ٹھیک کریں.
اصل میں اکانومی تو ٹھیک ہوتی ہے جی انڈسٹری کو انسینٹو دینے سے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہو، لوکل بھی ہو ہیں جی، اور باہر سے بھی ہو رہی ہو، اس کے لیے امن چاہیے، اس کے لیے نظام انصاف چاہیے، اس کے لیے یہ چوں کا مربع نہیں چاہیے، 14 پارٹیاں مل کے حکومت نہیں چاہیے۔ امن کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اور جتنی جلدی ہو سکے، وہ تو افغانستان پہ بات ہوئی نا، وہ اس پہ ہم کل بات کر چکے ہیں، شارٹ ٹرم سلوشن اس کا یہ ہے، جنگ بندی ہو، اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے، باڑ مکمل کی جائے، باقی جب تک ان کے خلاف کارروائی طالبان کو صاف بتا دیا جائے کہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بے گناہوں کا قتل کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور انہوں نے بھیجا، ویسے وہ بھلے آدمی ہیں اپنے جسٹس تقی عثمانی، لیکن ایسے آدمی کو بھیجتے جو بتا، ویسے تو فوجی اس میں شامل ہیں، جو انہیں بتاتا کہ ہم آپ کی ہر طرح سے مدد ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قتل کی اجازت، بے گناہوں کے قتل کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کسی قیمت پہ۔ اور ان کو سمجھاتے کہ یہ ہے اسلام۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نام تو وہ اسلام کا دیتے ہیں، میں نے کہا میں نے داڑیاں اور پگڑیاں بہت دیکھی ہیں افغانستان میں، اسلام مجھے کہیں نہیں۔ بہت شکریہ